تمام کے تمام لوگ جو آتے ہیں احمد عیسیٰ کو گالیاں دیتے ہیں، میں ان کو کہوں گا بھائی دیکھو، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے ساتھ آپ دشمنی کر کیوں رہے ہو؟ کیا میں نے آپ کو کچھ بگاڑا ہے؟ آپ کے کسی بھائی کا قتل کر دیا، بہن کا قتل کر دیا، کسی اولاد کا، والدین کا، کون سا آپ کا میں نے مال چھینا، کوئی حق مارا؟ صرف اس وجہ سے دشمنی کر رہے ہو نا کہ آپ کے ملاٹو نے آپ کے دماغوں میں کچھ ٹھونسا ہوا ہے اور اس وجہ سے آپ دشمنی کر رہے ہو۔ تو جب آپ اپنے ملاٹوں کے پیچھے چلتے ہوئے احمد عیسیٰ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو تو یہ دشمنی کرنا آپ کا حق نہیں ہے۔ او عقل کے اندھو، اپنے ملاٹوں کو کہو کہ ملا جی یہ ٹھیکیداری آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو قذاب ثابت کرو۔ اپنے ملاٹوں کو کہو، اپنے ملاٹوں کو ملا جی دشمنی کرنا آپ کا حق ہے۔ آپ آگے لگو، جو ہم نے آپ کو امام مانا ہوا ہے، آپ کے پیچھے چلتے ہیں، آپ آگے لگو، اس کو قذاب ثابت کرو، تو پھر ہم اس کے خلاف کچھ بھی کریں تو پھر بغیر خوف کے کریں، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ احمد عیسیٰ گارنٹی دیتا ہے، جس نے ایک بار احمد عیسیٰ کی دعوت سن لی، ٹھیک ہے، تو اس کے 14 طبق روشن ہو جائے گا، وہ گواہی دینے پر مجبور ہو جائے گا کہ یہ اللہ کا رسول ہے، یہ رب کا بھیجا ہوا ہے، مجبور ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ گارنٹی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بھی ہم کہتے ہیں تم دشمنی کرو، لیکن کم از کم پہلے ایک بار احمد عیسیٰ کا موقف جان لو۔ کیوں؟ کیونکہ اس قرآن کو تو مانتے ہو نا، مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ اسی قرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ جب بھی رسول آیا تو اکثریت نے کیا کیا؟ جو تم کر رہے ہو۔ یہ قرآن میں کیا کیا؟ قرآن میں کیا رب نے یہ کہا؟ اساطیر الاولین نہیں، رب تمہارا یہ کہہ رہا ہے، اسی قرآن میں لکھا ہوا ہے، اس قرآن میں تمہارا ذکر ہے۔ قرآن تمہارے لیے آئینہ ہے، اس کو آئینہ بنا کر دیکھو تم کہاں کھڑے ہو۔ کیا تم مسیح کا یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح انتظار نہیں کر رہے؟ یہ عیسیٰ آئے گا، عیسیٰ آئے گا، انتظار کر رہے ہو نا؟ تو پھر کس نے تمہیں روکا ہے تحقیق؟ کم ایک بار تحقیق تو کر لو۔ او بھائی اگر مانو گے تو میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہیں مانو گے تو میرا نقصان بھی نہیں ہے۔ مانو گے، دعوت سنو گے، تمہارا اپنا فائدہ ہے، نہیں سنو گے، نہیں مانو گے، تمہارا اپنا نقصان ہے، میرا کچھ نہیں بگڑے گا۔ دشمنی کرو، کھل کے کرو، لیکن پہلے تمہارے پاس کوئی بنیاد تو ہونی چاہیے نا، بنیاد تو حاصل کر لو۔ یہ کیا بے بنیاد ملاٹوں کے پیچھے اندھو کی طرح ان کے کتے بنے ہوئے ہو، ان کے جیسے کسی نے کتا رکھا ہوتا ہے تو ان کے مالک کے اوپر کوئی بندہ یعنی کہ کچھ اچھالے تو وہ کتا آگے سے دفاع میں آ جاتا ہے، تو بالکل اسی طرح تم لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ حق تو بندہ تمہارے ملاٹوں کا احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کرنا، قذاب ثابت کرنا، رد کرنا، وہ بلوں میں گھسے ہوئے ہیں، اور تم ان اپنے ملاٹوں کے دفاع میں کتوں کا کردار ادا کر رہے ہو، ان کے دفاع میں بھونک رہے ہو، گالیاں دے رہے ہو، بکواسات کر رہے ہو۔ یہ کرنا تم نے جی، یہ قرآن نے کہا۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، جب قرآن کہہ رہا ہے اس میں تمہارا ذکر ہے، نہ صرف یہ تمہارا ذکر ہے بلکہ آگے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کی اکثریت جو ہے، اس نے اکثریت نے اپنے ملاٹوں کو اپنا رب بنا لیا ہوا۔ جو ملاٹے کہتے ہیں، جسے حق کہیں گے حق کہیں گے، غلط کہیں گے غلط کہیں گے، جسے صحیح کہیں گے ملاٹے صحیح کہیں گے صحیح کہنا شروع ہو جائیں گے، جسے ملاٹے غلط کہیں گے غلط کہنا شروع ہو جائیں گے۔ ملاٹوں کو رب بنایا ہوا ہے۔ بات کس کی مانی جانی چاہیے؟ رب کی۔ کس کو حق حاصل ہے؟ رب کو۔ تو جس کی آپ بات مانیں گے وہی آپ کا رب، آپ نے اسے رب مان لیا۔ رب کیا کہتا ہے؟ رب کہتا ہے ہم نے تمہیں سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں، صرف سننے اور دیکھنے کی صلاحیت نہیں دی کہ جو سنائی دے مان لو، جو دکھائی دے مان لو، نہیں، بلکہ جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی بھی صلاحیت دی ہے۔ اس وقت تک کوئی کام نہیں کرنا، کوئی بات نہیں مانی جب تک اسے سمجھ نہیں لیتے۔ اور ملاٹے آپ کے کہتے ہیں نا جی جو ہم کہیں آنکھیں بند کر کے مانو، کان بند کر کے، ہم غلط ہو ہی نہیں سکتے۔ تو کس کو رب بنایا ہوا ہے؟ جس کو ملاٹے صحیح کہیں وہ صحیح ہو جاتا ہے، جس کو ملاٹے غلط کہیں وہ غلط ہو جاتا ہے۔ حالانکہ خود بھی دیکھتے ہیں کہ جس کو ایک ملاٹا صحیح کہہ رہا ہوتا ہے باقی ملاٹے سے غلط کہہ رہے ہوتے ہیں، جسے
ایک صحیح کہہ رہا ہوتا ہے، باقی سارے غلط کہہ رہے ہوتے ہیں، کوئی غلط کہہ رہا ہے، کوئی صحیح کہہ رہا ہے، اور جو جس ملاٹے کے پیچھے چل رہا ہے ایک ہی شے ہے، ایک ملاٹا کہتا ہے یہ صحیح ہے، دوسرا ملاٹا کہتا ہے یہ صحیح ہے، اور جو غلط کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے چلنے والے اس ملاٹا کے پیچھے غلط کہہ رہے ہیں، جو صحیح کہنے والا ہے اس کے پیچھے چلنے والے اسے صحیح کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب پھر دونوں سچے ہو گئے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی یہ کہے گا ہو بھائی یہ صحیح کہہ رہا ہے یہ غلط کہہ رہا ہے، ان کے پیچھے نہ چلو، خود غور کرو، تحقیق کرو، صحیح کیا غلط کیا، نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ کوئی ایسی بات کرتا ہے تو دونوں ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تیری جرت کیسے ہوئی کہ ہمیں ہمارے آباء و اجداد سے، ہمارے ملاٹوں سے ہٹانے کی؟ تو ہوتا کون ہے ہمیں ہمارے سامنے عقل کی بات کرنے والا؟ اور یہ مسلمان قوم تو عقل کی دشمن ہے، ان کے ساتھ عقل کی بات کرنا خودکشی کرنے کے مترادف ہے۔ اگر دنیا میں کوئی شخص اپنی زندگی سے تنگ ہے تو وہ مسلمان قوم، خاص کر کے جو انڈیا پاکستان کے مسلمان ہیں، ان کے سامنے ان کے ساتھ کوئی عقل کی بات کر لے، زندہ نہیں رہے گا۔ عقل اور اسلام دو متضاد چیزیں ہیں۔ عقل اور مسلمان، ان کی آپس میں دشمنی ہے۔ مسلمان عقل کو اپنا دشمن مانتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے مسلمان قوم، خاص کر کے جو برصغیر انڈیا، پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش، اس خطے کے جو مسلمان ہیں، یہ مسلمان جو ہے نا، یہ عقل، یہ دنیا میں سب سے جو قابل نفرت شے ہے مسلمانوں کے نزدیک وہ ہے سچ۔ مسلمان دنیا میں، یعنی مسلمان جو سب سے زیادہ نفرت کرتا ہے جس شے سے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے سچ۔ بالخصوص برصغیر انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کا جو، افغانستان کا جو مسلمان ہے، سچ سے شدید ترین نفرت کرتا ہے۔ اگر آپ مسلمان کے سامنے سچ بولو گے تو اگر اس کے اختیار میں ہوگا تو یہ آپ کی گردن میں کاٹ دے گا، یا پھر کم از کم اگر گالی دینے کا اختیار رکھتا ہے تو گالی ضرور دے گا، یعنی جو یہ کر سکتا ہے وہ ضرور کرے گا، جس حد تک یہ دشمنی کر سکتا ہے یہ ضرور دشمنی کرے گا۔ یہ ہے اس مسلمان قوم کی حالت، اور یہ سارا اسی قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ بہرحال اب اگر تم لوگ سچے ہو، تمہارے ملاٹے سچے ہیں، تو احمد عیسیٰ چیلنج کرتا ہے، آجو میدان میں، احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کرو، کذاب ثابت کرو، جان لو نہیں کر سکتے، تمہارا کوئی بھی ملا احمد عیسیٰ کو کذاب ثابت نہیں کر سکتا، آج میدان میں۔ اور دوسری بات جو واضح کر دیا کہ ماننا پڑے گا، ایک ایک مانو گے، لیکن وہ ماننا تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا، پھر تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ وہی جو تمہارے آباء و اجداد کے ساتھ ہوا تھا۔ انتظار کرو، ہم انتظار کر رہے ہیں، ٹینشن کس بات کی؟